بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر محمد نواز۔ آپ سن رہے ہیں رمضان ریڈیو وولفز 87.8 FM۔ ہمارا پروگرام دعوت فکر، اس کے سلسلے میں ہم حقوق العباد یعنی ہیومن رائٹس پہ بات کر رہے تھے۔ پچھلے پروگرامات میں ہم نے ہیومن رائٹس میں والدین کے حقوق، اولاد کے حقوق، اساتذہ کے حقوق، شاگردوں کے حقوق، اس طرح پڑوسی کے حقوق، اس پہ ہم نے بات کی۔ میاں بیوی کے حقوق پہ بات کی کہ یہ سارے جو افراد ہیں، جو ہیومن بینگز ہیں، مختلف ان کے کریکٹرز ہیں، مختلف رول ہیں، تو اس میں ان کے رائٹس ہوتے ہیں، اور جو ایک بندے کے رائٹ ہیں وہ دوسرے کی ڈیوٹیز ہیں۔ آج ہم خواتین کے حقوق سے بات شروع کریں گے، یعنی جو وومن ہیں، خواتین ہیں، عورتیں ہیں، ان کے رائٹس اسلام میں کیا ہیں۔ آج کل مغربی دنیا میں خواتین کے حقوق کے حوالے سے اسلام کو قدامت پسند سمجھا جاتا ہے، اور مسلمانوں کو کہ یہ خواتین کو رائٹ دینے کے لیے شاید تیار نہیں ہیں، اور اس پہ دنیا میں مختلف تحریکیں بھی ہیں۔ فیمنزم کی پوری ایک موومنٹ ہے، اور اس کے علاوہ بھی، اور یہ اب مشرقی معاشروں میں بھی خواتین کے حقوق کے حوالے سے آواز اٹھائی جاتی ہے کہ خواتین کو ان کے رائٹس نہیں مل رہے ہیں اور وہ ان کو ملنے چاہیے۔ اس مسئلے میں سب سے پہلے اس غلط فہمی کا دور ہونا ضروری ہے کہ اسلام میں خواتین کے حقوق اور کسی ایک خاص سوسائٹی یا کسی ملک میں اس کے حقوق، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ اسلام نے خواتین کو رائٹس دیے، لیکن کچھ ممالک میں یہ مسائل موجود ہیں، یا کچھ معاشروں میں یہ مسائل موجود ہیں جہاں خواتین کو ان کے رائٹس پراپرلی نہیں ملتے۔ اسلام نے جو خواتین کو رائٹس دیے ہیں وہ دنیا کی کسی سوسائٹی نے نہیں دیے، وہ کسی سوشل سٹیٹ نے نہیں دیے، وہ کسی ملک نے نہیں دیے۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال اگر ہم یہ شروع کریں کہ پری اسلامک ہسٹری میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل عرب کی سوسائٹی میں بچی جب پیدا ہوتی تو اس کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، یعنی اس کو پہلی تو ان کی خواہش ہوتی تھی بچی پیدا ہی نہ ہو، لیکن اگر وہ پیدا ہو جاتی تو اس کو قتل کر دیا جاتا تھا، اور قتل کرنے میں بھی ان کا نہایت ظالمانہ طریقہ تھا، اور وہ طریقہ یہ تھا کہ اس کو زمین میں ایک گڑھا کھودتے، زندہ بچی کو اس میں ڈالتے اور اس کے اوپر مٹی ڈال دیتے تھے۔ ایک صحابی جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو اس کے بعد جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملے تو انہوں نے بتایا کہ میرے گھر ایک بیٹی پیدا ہوئی، اور میں کہیں باہر تھا، کسی دوسرے علاقے میں تھا، تو جب میں گھر واپس آیا تو وہ بڑی ہو چکی تھی، اور میری بیوی نے اس کو قتل نہیں کیا تھا، تو وہ یعنی اتنی بڑی اب ہو چکی تھی کہ وہ باتیں کرنے لگ گئی۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اس کو لے کے جنگل میں چلا گیا، اور میں نے اس کو بتایا کہ میں آپ کو کہیں لے کے گھومنے پھرنے کے لیے لے کے جا رہا ہوں، اور ساتھ وہ ہتھیار لیے جس سے میں نے گڑھا کھودنا تھا اور اس کو اس مٹی میں ڈالنا تھا، اور وہ جاتے ہوئے مجھے بابا کہہ کے پکارتی رہی، اور بڑی لاڈ اور پیار سے میرے ساتھ باتیں کرتی رہی۔ پھر میں نے جا کے وہاں گڑھا کھودا، اور وہ کھودتے ہوئے جب میرے کپڑوں پہ مٹی پڑی تو وہ اس مٹی کو صاف کرتی کہ بابا آپ کے کپڑے گندے ہو رہے ہیں، لیکن مجھے اس پہ پھر بھی ترس نہیں آیا۔ پھر میں نے جب وہ گڑھا تیار ہو گیا تو گڑھے کے اندر اس کو رکھ کے اس کے اوپر مٹی پھینکنا شروع کی، اور پھر وہ پکارتی رہی۔ پہلے تو اس کو سمجھ نہیں آئی، لیکن جب وہ زیادہ مٹی اس پہ پڑنا شروع ہوئی تو وہ پکارتی رہی مجھے بچا لیں، مجھے بچا لیں، لیکن مجھے پھر بھی ترس نہیں آیا۔ تو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنسوں سے آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی، اتنے روئے۔ یہ اتنے ظالمانہ رسوم اور رواج تھے اس سوسائٹی کے، اور اس سوسائٹی میں یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے، اور کفار مکہ بھی تھے، مشرکین بھی تھے۔ تین طرح کے مذاہب کو ماننے والے لوگ موجود تھے۔ جو کفار مکہ تھے وہ اپنے آپ کو دین ابراہیمی کا دعوے دار کہتے تھے، اور کرسچنز بھی تھے، وہ سوسائٹی میں ان کے قبائل موجود تھے۔ اس کے باوجود انسانیت کے ساتھ یہ کیفیت ہو رہی تھی۔ آج جو پوری دنیا میں مسلمانوں پہ یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ خواتین کو ان کے رائٹس نہیں دیتے،
میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر اللہ تعالیٰ مبعوث نہ فرماتے تو شاید انسانی نسل ہی آگے نہ بڑھ سکتی، اس لیے کہ انسانی نسل کو آگے بڑھانے کے لیے مرد اور عورت دونوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو وہ سوسائٹی تو بچی کو زندہ دفن کر دیتی تھی، کوئی عورت کوئی بچی بچتی تو اس سے انسانی نسل کا آگے اس کی افزائش ہونی تھی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کے اس کبھی رسم کو ختم کیا اور بیٹیوں کو محبت، پیار، شفقت دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو اللہ نے 3 بیٹیاں دی وہ اس پہ خوشی سے اس نے ان کو قبول کیا، ان کے کھانے پینے، مفہوم حدیث کا کہ کھانے پینے پہ ان پہ خرچہ کیا، ان کو کھانا فراہم کیا، ان کو لباس فراہم کیا، ان کی تربیت کی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ میرے ساتھ ایسے ہوگا، شہادت کی انگلی اور ساتھ والی انگلی دونوں ملا کے سامنے کی کہ یہ جس طرح یہ میری 2 انگلیاں ہیں وہ میرے ساتھ ہو۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کی 3 نہ ہوں 2 بیٹیاں ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے بھی یہی ہے۔ اور پھر کسی نے کہا کہ اگر 1 بیٹی ہو، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر وہ کہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی جواب دیتے کہ جس کی 1 بیٹی بھی ہو اور اس پہ اس نے خوشی کا اظہار کیا، ناگواری کا اظہار نہیں کیا۔ بیٹی کو اسلام میں رحمت قرار دیا گیا کہ اللہ جس سے سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے اس کو بیٹی عطا کرتا ہے، جس سے راضی ہوتا ہے اس کو بیٹی عطا کرتا ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ تو یعنی وہ پری اسلامک ہسٹری میں بیٹی کا پیدا ہونا والدین کے لیے شرمندگی کا باعث سمجھا جاتا تھا، ان کے لیے مشکلات کا باعث سمجھا جاتا تھا، اس لیے وہ اس کو دفن کر دیتے تھے زندہ، وہ اس کو قتل کر دیتے۔ وہ ظالمانہ نظام تھا، اور اس ظالمانہ نظام میں سے اسلام نے عورت کو نکالا، اس بچی کو نکالا۔ اور صرف بچی کا مسئلہ نہیں، عورت کا دوسرا کیریکٹر، دوسرا کردار، اس کا دوسرا رول، وہ کیریکٹر کے بجائے رول میرا خیال ہے زیادہ یہاں سوٹیبل ورڈ ہے، کہ اس کا رول جو ہے وہ ہے بیوی کا۔ تو پری اسلامک ہسٹری میں آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بحیثیت بیوی عورت کو انسان کے طور پہ ٹریٹ نہیں کیا جاتا تھا، جانوروں کی طرح کی اس کی کیفیت تھی۔ اور اس طرح کی مثالیں بھی ملتی ہیں کہ ایک گھر میں اگر کوئی ایک عورت ہوتی تو اس گھر میں جتنے بھی مرد ہوتے اس کے ساتھ جنسی تعلق وہ اس میں قائم کرنے میں کوئی آر نہیں سمجھتے تھے، یعنی اس عورت کو انسان کے بجائے ایک جانور کے طور پہ، ایک آبجیکٹ کے طور پہ ڈیل کیا جاتا تھا۔ اور مرد کو وہ طلاق دے کے بھی اس کے ساتھ رہ سکتا تھا، اور عورت طلاق لینے کے باوجود آزاد نہیں تھی، وہ پھر بھی پابند تھی اس کی، اور اس کی مرد کی مرضی کی پابند تھی، وہ اس کے اوپر مظالم طرح طرح کے ڈالتے تھے۔ اور پھر اسلام نے آ کے عورت کو یہ مقام دیا کہ وہ بیوی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ جس کا سلوک اچھا ہے۔ یہ محبت کا اور یہ اس کا درس دیا۔ اور میں نے پچھلے پروگرام میں بھی یہ بات رکھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر کے کاموں میں ازواج مطہرات کے ساتھ ہاتھ بٹاتے تھے، آٹا گوندنے تک، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک برتن میں پانی پینے تک اور دوڑ لگانے تک۔ یعنی یہ ایک ماحول فراہم کیا کہ عورت کی بیوی کے طور پہ اس کی کیا رسپیکٹ، اس کی کیا عزت۔ اچھا، اسی طرح عورت اگر ماں ہے تو اس کے قدموں تلے جنت کہا گیا کہ یعنی ماں کی خدمت، عزت اور احترام کی صورت میں جنت کا اصول قرار دیا گیا۔ تو ہر بندہ اس کی بنیاد پر ماں کی عزت کرے گا۔ اور اونچی آواز میں ماں کے سامنے بولنے سے منع کر دیا گیا، تلخ لہجے میں بولنے سے منع کر دیا گیا۔ اور یہ بھی پچھلے پروگرام میں ہم نے ڈسکس کیا تھا والدین کے حقوق میں، کہ ایک صحابی تھے جن کی والدہ بت پرست تھی، تو ان سے بھی یہ فرمایا کہ بت پرستی اس کا ذاتی فعل ہے، لیکن ماں کی حیثیت میں تمہارے اس کا حق ہے کہ تم اس کو گھر واپس لاؤ، اس کی خدمت کرو، اس کو کھانا دو، یہ تمہارے لیے لازم ہے۔ تو یہ ماں کی اگر حیثیت تھی، اور اس کو یہ رائٹ دیا گیا کہ اس کی یہ تقدس ہے۔ اور بہن ہے اور بیٹی ہے تو وہ دونوں وہ چیزیں یعنی اس کا لیول برابر ہے کہ بہن پہ اگر کوئی بندہ اس کی تربیت کرتا ہے، اس کے اوپر انویسٹ کرتا ہے، خوشی سے اس کو قبول کرتا ہے، اور پھر جب اس کا شادی کا وقت آ جائے تو خوش دلی سے اس کو رخصت کرتا ہے، تو اس کے اوپر جنت کا وعدہ کیا گیا۔ تو یہ ایک وہ بیک گراؤنڈ ہے
جو آپ حقوق کو، خواتین کے حقوق کو سمجھیں کہ اسلام خواتین کو کیا رائٹس دیتا ہے، یہ آپ چیز سمجھیں۔ اچھا، اس سے اگلا مرحلہ، مغربی سوسائٹی میں بیٹا ہو یا بیٹی ہو، جب وہ ٹین ایج سے اوپر جاتے ہیں، جب وہ بلوغت کی عمر کو پہنچتے ہیں، تو پھر ان کو انڈیپینڈنٹ کر دیا جاتا ہے کہ وہ اپنا کمائیں گے، وہ اپنے لیے کام کریں گے۔ اسلام میں عورت کو یہ رائٹ دیا ہے کہ وہ بیٹی ہے یا بہن ہے، جب تک اس کی شادی نہیں ہو جاتی تو اس کا حق ہے کہ اس کا والد اس پہ خرچ کرے، اس کی تعلیم پہ خرچ کرے، اس کی صحت پہ خرچ کرے، اس کے لباس پہ خرچ کرے، اس کے کھانے پینے پہ خرچ کرے، اس کے رہائش پہ خرچ کرے۔ یہ ساری چیزیں یہ والد کی ذمہ داری ہے، اس کی بنیادی ضروریات فلفل کرنا یہ اس کا حق ہے اور اس کے والد کا فرض ہے، اور والد نہیں ہے تو بھائی، یہ جو بھی بندہ اس کا کفیل ہے خاندان کا، اس کے لیے یہ فرض کا درجہ رکھتا ہے۔ جبکہ مغربی سوسائٹی میں جو کہہ رہی ہے کہ ہم عورتوں کو حقوق دے رہے ہیں، وہاں بچی جوان ہوتی ہے تو پھر وہ اپنے لیے کام کرتی ہے، اس کو مجھے نہیں پتا کہ کون سا رائٹ دیا جاتا ہے جس کی بنیاد پہ کہا جاتا ہے کہ وہاں خواتین کو، یہاں خاتون کو مشرقی اسلامی سوسائٹی میں، مشرق کو چھوڑ دیں آپ، اسلامی معاشرے میں خاتون کا مقام ایک کوئین کا مقام ہے، ایک پرنسس کا مقام ہے۔ وہ بیٹی یا بہن ہے تو پرنسس ہے، وہ گھر میں ماں ہے یا بیوی ہے تو وہ کوئین ہے، وہ اس کا وہ رول ہے گھر میں۔ تو اس کو وہ ساری چیزیں، اس کی ذمہ داری ہے اس کے ہسبینڈ کی، اس کے والد کی، اس کے بھائی کی، اس کے بیٹے کی، کہ وہ اس کی کفالت کرے۔ یہ اس کی اپنی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے کمائے اور وہ اپنے لیے مزدوری کرے اور وہ اپنے لیے کھانا تلاش کرے۔ اس طرح عورت ان میں سے کسی بھی رول پہ ہے تو اس کو یہ رائٹس دیے گئے۔ اسی طرح عورت کو یہ رائٹ بھی دیا گیا ہے کہ شادی کے بعد اگر وہ کسی مرد کے ساتھ خوش نہیں ہے جس کے ساتھ اس کی شادی ہوئی، یا مطمئن نہیں ہے، تو وہ اس سے خلا لے سکتی ہے، اس سے علیحدگی اختیار کر سکتی ہے۔ مرد کو طلاق کا حق دیا گیا ہے تو عورت کو خلا کا، مطلب سپریشن کا، دونوں کے پاس رائٹ موجود ہے۔ ہمارے ہاں یہ کنفیوژن پائی جاتی ہے کہ شاید مرد طلاق دے سکتا ہے اور عورت علیحدگی نہیں اختیار کر سکتی۔ شریعت اسلامیہ میں عورت کے لیے علیحدگی اختیار کرنے کا رائٹ موجود ہے، وہ کورٹ سے رجوع کر سکتی ہے، اور اس کے بعد کورٹ ان دونوں کو ہیئرنگ کے بعد سپریشن کے آرڈرز دے گی۔ اس کے لیے طریقہ کار یہی ہے کہ اگر عورت خلا کا دعویٰ کرتی ہے اور وہ الگ ہونا چاہتی ہے تو حکمیر میں سے کوئی چیز اگر اس کے پاس اور وہ مرد کے پاس باقی ہے تو عورت وہ کلیم نہیں کرے گی، اور اگر مرد طلاق دیتا ہے تو حکمیر جو اگر باقی ہے تو وہ مرد کو ادا کرنا پڑے گا۔ یہ فرق ہے، باقی اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے کہ وہ نہیں لے سکتی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون صحابیہ تشریف لائیں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کیا کہ میں فلاں بندہ جو میرا ہسبینڈ ہے، میں اس کے ساتھ خوش نہیں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ آپ کوشش کرو آپس میں بیٹھ کے اپنے معاملات یکسو کر لو۔ تو انہوں نے کہا وہ میرا ہم پلہ نہیں ہے، گھر والوں نے شادی کروا دی تھی لیکن میں اس کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ کے پاس اس کو دینے کے لیے کچھ ہے؟ تو انہوں نے کہا میرے پاس ایک باغ ہے، میں اس سے جان چھڑانا چاہتی ہوں، میں اس سے خلا لینا چاہتی ہوں، میں اس سے سپریشن چاہتی ہوں، تو وہ میں اس کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو وہ دے کے تو اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان سپریشن کروا دی کہ ٹھیک ہے، اب آج کے بعد یہ انڈیپینڈنٹ ہے اور عدت پوری کرنے کے بعد یہ کسی دوسرے مرد سے شادی کر سکتی۔ عورت کو اسلام میں مرضی اپنی پسند سے شادی کرنے کا حق حاصل ہے۔ اس کے لیے احتیاط کے تناظر میں ولی کی اجازت رکھی گئی ہے، یعنی جو اس کا سرپرست ہے، اس لیے کہ جیسے عورت کی جو شادی کی عمر ہوتی ہے موسٹلی، جیسے ٹین ایج میں اگر شادی ہوتی ہے تو وہ میچورٹی کی عمر نہیں ہوتی جس میں وہ خود اپنے اچھے اور برے کو پہچان سکے۔ اس کو کوئی بندہ ظاہری حالت میں اچھا لگ سکتا ہے لیکن اس کے بیک گراؤنڈ میں کیا چیزیں چل رہی ہیں اس کو نہیں پتہ ہوتا۔ اس لیے اسلام نے احتیاط کے طور پہ عورت کو یہ حق تو دیا ہے کہ وہ پسند کر سکے، لیکن اس کے والدین میں سے، بھائی میں سے کوئی بندہ جو اس کا وارث ہے وہ اس میں انوالو ہو، تاکہ کل اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ ذمہ داری کے طور پہ وہ اس کی پروٹیکشن کے لیے موجود ہو، وہ اس کو
اس کی حفاظت کر سکیں اور وہ کل کسی مصیبت میں نہ پڑے. مگر بھی سوسائٹی میں جس تیزی سے فیملی لائف ختم ہو رہی ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ لڑکیاں اپنی مرضی سے جذبات کی بنیاد پر کسی بندے کے ساتھ ریلیشن شپ بنا لیتی ہیں یا شادی کر لیتی ہیں. وہ سوچ کی بنیاد پہ نہیں ہوتا, وہ ان کا لیول نہیں دیکھا جاتا, وہ ہم پلہ نہیں ہوتے, اور اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بہت شارٹ ٹائم میں 6 مہینے میں, سال میں, 2 سال میں ان کے درمیان سپریشن ہو جاتی ہے, طلاق ہو جاتی ہے اور فیملی لائف بری طرح متاثر ہو رہی ہے. یہاں یہ رکھا گیا ہے کہ والدین اس میں انوالو ہوں اور اس کی بچی کی مرضی کو ترجیح دیں. بہن ہے, بیٹی ہے, جو بھی عورت ہے, اس کی مرضی کو ترجیح دیں, اس کو پریورٹی دیں, لیکن والدین اس کے ساتھ شامل ہوں. وہ انڈیپینڈنٹلی والدین کے اگینسٹ جا کے وہ شادی نہ کرے اور والدین بھی اس کے اگینسٹ جا کے اس کے لیے ڈیسیژن نہ کرے. تو یہ بام کوآرڈینیشن کے ساتھ یہ ڈیسیژن ہونا ہوتا ہے. تو عورت کو شادی کا حق ہے. یہ فرسٹ میرج کے حوالے سے ہے. سیکنڈ میرج میں اگر اس کی ایک دفعہ وہ طلاق ہو گئی ہے یا وہ بیوہ ہو گئی ہے یا اس نے خلا کے بعد وہ سپریشن ہو گئی ہے, ان صورتوں میں وہ شادی کر سکتی ہے اور وہ پیغام بھیجا جا سکتا ہے. عورت کو شادی کا پیغام بھیجنے کا بھی رائٹ ہے. ہماری سوسائٹی میں چونکہ یہ ہے کہ مرد کی طرف سے پیغام جاتا ہے اور پھر عورت, لڑکی یا اس کے گھر والے اس کو رسپونڈ کرتے ہیں, ان کی طرف سے پیغام کو معیوب سمجھا جاتا ہے. اس کا شریعت اسلامیہ کے ساتھ تعلق نہیں, یہ ہماری پرسیپشن سے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرب کی ایک معتبر خاتون تھی, بزنس وومن تھی اور بڑے لیول کا بزنس تھا, ایک بڑے خاندان سے تھی. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے اپنا مال اور اسباب دیا, وہ بزنس میں انویسٹمنٹ, وہ چیزیں دی کہ آپ نے بزنس کرنا ہے, اس میں جو پروفٹ ہوگی اس میں یہ مارجن ہوگا ہمارا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بزنس کر کے جو ان کا پروفٹ تھا ان کے حوالے کیا, اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں محنت کی جو اماؤنٹ تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لی, اور وہ اس میں کمی بیشی نہیں کی, جو چیزیں طے تھی اس کے مطابق چیزیں چلیں. تو اس پہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونیسٹی سے, دیانتداری سے, بزنس ٹیکنیک سے متاثر ہوئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے شادی کا پیغام بھیجا. اب یہ دیکھیں, اس کائنات کی معتبر ترین خواتین میں سے ایک خاتون ہے, جو اللہ کے ہاں اللہ کے پسندیدہ لوگوں میں سے, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین رفیقہ حیات تھیں, جو امہات المومنین میں سے موسٹ سینئر مومنوں کی مائیں جو ہیں ان میں سے ہیں, اور جو عرب میں عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھی جانے والی خاتون ہیں. وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر فیملی میں مشاورت کر کے اس کو اوکے کرتے ہیں. تو یعنی عورت نکاح کا پیغام بھیج سکتی ہے, یہ اس کا رائٹ ہے, یعنی وہ کسی بندے سے شادی کرنا چاہتی ہے. اسلام عورت کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ کفایت یہ دیکھ لے کہ جس سے وہ شادی کرنا چاہ رہی ہے وہ کفایت کر رہا ہے یا نہیں. اسلام میں ایک تصور ہے برابری کا تصور, برادری کا تصور نہیں ہے, برابری کا وہ تصور یہ ہے کہ عورت اگر کسی امیر گھرانے سے ہے جس نے زندگی اچھے طریقے سے گزاری ہے, وہ اس نے مشکلات نہیں دیکھی, تو اس کا اگر جس بندے کا رشتہ آ رہا ہے وہ کسی ایسے گھرانے سے ہے جو اس کی 2 وقت کی روٹی افورڈ نہیں کر سکتا, تو عورت کو یہ رائٹ ہے کہ وہ اس رشتے کو انکار کر دے. اس لیے کہ یہ اسلام میں جو یہ تصور ہے کہ ان کا جو سوشل سٹیٹس ہے اس میں مماثلت ہونا ضروری ہے. اگر وہ ڈیفرنس ہوگا تو پھر وہ لائف آگے چلنا مشکل ہوتی ہے. اس میں برادریوں کی تقسیم کی تو کسی جگہ پر گنجائش نہیں ہے کہ وہ سیم ہمارے ہاں جتنا برادریوں کو فوکس کیا جاتا ہے وہ لیول کو نہیں. لڑکی پڑھی لکھی ہوتی ہے, لڑکا ان پڑھ ہوتا ہے, تو سیم برادری اور رشتہ داری اس کی بنیاد پہ ڈیسیژن کر لیتے ہیں. لڑکی کا IQ لیول 130 پہ ہوگا, لڑکے کا 50 پہ ہوگا, ان کو شادی کروا دی جاتی ہے برادری کی بنیاد پہ. یہ درست نہیں ہے. عورت کا یہ رائٹ ہے کہ وہ اپنے لیول کے مطابق وہ شادی کریے, اس کو رائٹ دیا گیا ہے. تو یہ اس کا بھی یعنی اس کو شادی کا, اور اسی طرح اگر اس کی طلاق ہو جاتی ہے یا وہ بیوہ ہو جاتی ہے تو دوسری شادی کا حق ہے. جبکہ
ہندو معاشرے میں عورت کو دوسری شادی کا حق نہیں ہے. ہندو معاشرے میں آج بھی ان کا تصور یہ ہے، اب چیزیں چینج تو ہو رہی ہیں لیکن اس کی مذہبی تعلیمات یہ ہیں کہ عورت اگر اس کا خامند مر جاتا تھا تو عورت اپنے خامند کے ساتھ ستی کی رسم تھی کہ وہ اس کے ساتھ جل کے اسی آگ میں جس میں اس کی ڈیڈ باڈی کو جلایا جاتا تھا، عورت اس میں جل کے اس کو مرنا ہوتا تھا. اور اگر وہ زندہ بھی رہتی تو ساری زندگی اس کو وہ وائٹ ڈریس پہن کے اس کو بیوہ اناؤنس کر کے تو اسے رہنا ہوتا تھا. اور اس کو پھر خوشی کی تقریبات میں اور شادی کی تقریبات میں اس کے رشتہ دار بھی مدعو نہیں کرتے تھے کہ یہ منحوس ہے اور اس کی وجہ وہ بندہ مر گیا اور یہ انسانی فنکشنز میں نہیں آ سکتی، یہ خوشی کے پروگرامات میں شامل نہیں ہو سکتی. یہ کیفیت ہے سوسائٹی کی ایک طرف. آج بھی ہندو معاشرے میں عورت کو جو اس کے مخصوص ایام ہوتے ہیں، پیریڈز کے جو ٹائم ہوتا ہے، اس میں ہندو مذہب میں اس کو گھر سے باہر رکھنے والی انڈیا کے بہت سارے علاقے ایسے ہیں آج بھی جہاں ان کو گھروں سے باہر بھیج دیا جاتا ہے. اسلام میں یہ اس کو ایک روٹین کا فزیکل پروسیس ہے اس کے طور پہ لیا گیا ہے. اس میں جسٹ وہ نماز اور قرآن کی تلاوت، وہ بھی ہاتھ میں قرآن رکھ کے تو تلاوت نہیں کر سکتی، باقی دنیا داری کے جو امور ہیں وہ کر سکتی ہے اور اس کو اجازت ہے. یعنی یہ اس کا رائٹ ہے، بینگ اے انسان اس کا رائٹ تسلیم کیا گیا ہے جو دیگر مذاہب میں اس کے مسائل اپنی جگہ پر موجود ہیں. تو یہ اسلام نے رائٹس دیے ہیں کہ عورت ہے تو وہ ماں ہے تو اس کا کیا تقدس ہے، وہ بیوی ہے، وہ بیٹی ہے، وہ بہن ہے. تو یہ اس کو ساری رائٹس یہاں بھی دیے گئے. اسی طرح عورت کا ایک تو یہ رائٹ ہے نا کہ وہ جب اس کی جب تک شادی ہوتی، لیکن اس سے اگلے لیول پہ بھی کہ اسلام وہ دنیا کا واحد مذہب ہے جو عورت جب اس کی شادی ہو گئی ہے اور پھر اگلے گھر سے حدیث شریف کا مفہوم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اس کی بیوہ ہو گئی یا اس کی طلاق ہو گئی، بہن ہے یا بیٹی ہے، اور وہ واپس اس کے بعد گھر میں آ گئی تو اس گھر والوں نے، اس کے والد نے اور اس کے بھائیوں نے اسے خوش دلی سے دوبارہ سے ایکسیپٹ کر لیا، اس کو دوبارہ بہن اور بیٹی سمجھتے ہوئے اپنے گھر میں جگہ دے دی. تو اس کے لیے جو پہلا اجر بتایا تھا نا کہ جس نے 2 یا 3 بہنوں کو یا بیٹیوں کی پرورش کی اور اس کو شادی کر دی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میرے ساتھ ہوگا، میرا پڑوسی ہوگا، ان 2 انگلیوں کی طرح میرے ساتھ جڑ کے کھڑا ہوگا. تو جو عورت طلاق کے بعد یا بیوہ ہونے کے بعد جب اس کا کوئی سہارا نہیں رہا، وہ پھر اپنے والد کے پاس واپس لوٹی یا اپنے بھائی کے پاس لوٹی اور بھائی نے اس کو قبول کر لیا خوش دلی سے، اس پہ وہ تنگ دل نہیں ہوا، تو اس کے بارے میں فرمایا گیا اس کے لیے 2 اجر ہے. یعنی 2 اجر آپ دیکھیں، یہ اس سے بڑا کیا اجر ہو سکتا ہے اور اس سے بڑا کیا مقام ہو سکتا ہے کہ بندہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں چلا جائے، آپ کے پڑوس میں چلا جائے، آپ کی معیت میں چلا جائے، آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے. اس سے بڑا انعام اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور اس کا انعام فرمایا وہ اس سے بھی بڑا ہے. یعنی دوبارہ واپس آنے پہ جتنا وہ پرورش کرنے کا انعام ہے، واپس آنے پہ شادی کے بعد یا بیوہ ہونے کے بعد واپس آنے پہ اس سے دگنا اجر ہے. تو کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اس طرح اپنی بہن اور بیٹیوں کو جب وہ مشکلات میں ہوتی ہیں تو انہیں وہ جگہ دیتے ہیں. اور یہ ہماری سوسائٹی میں گئی گزری سوسائٹی ہونے کے باوجود بہن بیٹی کا کوئی ایشو ہوتا ہے، وہ واپس اپنے والد یا بھائی کے گھر جاتی ہے اور ہماری سوسائٹی اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے. ویسٹرن سوسائٹی ایکسیپٹ نہیں کرتی. وہ گھر سے چلی گئی، اس کے بچے ہو گئے، وہ مشکل میں ہو گئی، وہ سنگل موم ہے، اس کو اپنا گزارا کرنا ہے. وہ کیسے کرتی ہے، وہ کن کرائسس میں ہے، یہ بھائی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ والد کا مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہاں وہ فوت ہونے تک، وہ مرنے تک، وہ 80 سال کی عمر تک اس کا اپنے والدین کے گھر سے ایک رابطہ، ایک تعلق رہتا ہے. اور وہ والدین کا گھر بھی اس کو اپنا سمجھ رہا ہوتا ہے. یہ اس کو رائٹ دیا ہوا ہے اسلام نے کہ وہ پھر اس گھر میں جا سکتی ہے. کیا ویسٹرن سوسائٹی جو عورتوں کے حقوق پہ کام کی بات کرتی ہے، جب ایک دفعہ وہ بچی گھر سے نکل جاتی ہے، جب اس کی شادی ہو جاتی ہے 5-10 سال کے بعد، کیا وہ سوسائٹی اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے؟ نہیں، وہ نہیں کرتی. اس کے بعد اس کو اپنے لیے سب کچھ کرنا پڑے گا. بریک کا وقت ہو گیا ہے، بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں.
السلام علیکم. بریک کے بعد خوش آمدید. تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ یہ اسلام کی خوبصورتی ہے کہ اس نے معاشرے کو جنت کا نمونہ بنانے کی تعلیمات دیں کہ وہ عورت، وہ بہن بیٹی، اس کو دنیا کا کوئی اور مذہب، کوئی قانون، کوئی اسٹیٹ یہ رائٹ نہیں دیتی کہ وہ دوبارہ اپنے بھائی کی طرف پلٹے یا وہ اپنے والد کی طرف جائے. تو یہ اسلام اس کو رائٹ دیتا ہے، اسلامی معاشرہ اس کو یہ رائٹ دیتا ہے کہ وہ اپنے باپ یا اپنے والد کے پاس جائے، اور ان کے لیے ریوارڈ بھی رکھا گیا ہے کہ وہ اگر اس کو ایکسیپٹ کریں گے تو وہ پھر جنت میں ہوں گے، اور وہ پہلے سے ڈبل درجے پہ، دگنے درجے پہ. پہلا ایک تو ان کا اجر ہو گیا نا جب اس نے ان کی تربیت کر کے اس بچی کی، بہن کی، اس کی شادی کر دی، اور یہ پھر دگنا اجر یہ ہو گیا کہ وہ شادی کر دی تھی، وہ شادی نہیں چل سکی، کسی وجہ سے کوئی مسئلہ ہو گیا اور وہ واپس آ گئی اور انہوں نے اسے پھر کھلے دل سے تسلیم کر لی. اسی طرح اسلام دنیا کا وہ واحد مذہب ہے جس نے عورت کو وراثت میں حصہ اس کے لیے مختص کیا ہے. دیگر مذاہب میں بھی جو زبور اور تورات اور انجیل جب یہ اپنی اصلی حالت میں تھی، الہامی مذاہب تھے، تو وہ خواتین کے لیے اس میں وراثت میں حصے، اس میں بھی مختلف مذاہب میں اس کی نوعیت مختلف تھی، لیکن وہ تعریف ہو گئی اور ختم ہوتے ہوتے آج کی ڈیٹ میں کسی مذہب میں خاتون کا، عورت کا حصہ نہیں ہے وراثت میں. اسلام نے عورت کو یہ رائٹ دیا ہے کہ باپ کی وراثت میں اس کا حصہ ہے. باپ بزنس مین ہے، وہ بچی کا جہاں بیٹے کا حصہ ہے، بیٹی کا بھی حصہ ہے. ریشو اس کی ڈیفرنٹ ہے، وہ کم یا زیادہ ہونا یہ ایک کیفیت ہے، لیکن اس کا حصہ اس میں موجود ہے. اب یہاں بھی ایک سوال اٹھتا ہے، اور یہ بھی ویسٹرن سوسائٹی سے یہ ایک اعتراض اٹھتا ہے کہ مرد کا حصہ ڈبل ہے اور عورت کا سنگل ہے، یا مرد کا اگر 100 ہے تو عورت کا 50 ہے، اس کا مرد کے مقابلے میں 50% کیوں ہے؟ اور یہ سوال کون پیدا کرتا ہے؟ جو 1% بھی نہیں دیتے، جو عورت کو کہتے ہیں، وہ عورت کے ویمن رائٹس کے جب بات کرتے ہیں فیمنزم میں، وہ جس تحریک پہ بات کرتے ہیں، تو ان کا نقطہ نظر ہے کہ عورت اپنی مزدوری کرے اور محنت کرے اور وہ روٹی کمائے، وہ اس کو رائٹ سمجھتے ہیں. اور اسلام کہتا ہے کہ عورت کوئین ہے، وہ پرنسس ہے، اس کا بھائی، باپ، بیٹا، خاوند، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو کما کے کھلائیں، یہ ان کی رسپانسبلٹی ہے. تو وہ سوسائٹی یہ کہتی ہے کہ عورت کے ساتھ زیادتی ہے. اب ذرا اس کو سمجھیے گا. پہلا تو یہ ہے کہ اللہ نے وراثت کے حصے مختص کیے ہیں. جب ہم نے اسلام قبول کر لیا تو پھر ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور اس کے اوپر کوئی جرا نہیں کرتے. لیکن اس میں لاجیکل ایک چیز بھی ہے جو سمجھنے والی ہے. عورت کو 50% اس لیے دیا گیا کہ عورت کا جو حصہ ہے وہ مختلف سائڈز سے آتا ہے. باپ کی طرف سے اس کو وراثت میں حصہ ملتا ہے، 50% ملتا ہے نا بیٹے کی نسبت، اور دوسری طرف اس کو اس کی اولاد کی طرف سے بھی حصہ ملتا ہے. بیٹا اگر فوت ہو جاتا ہے تو ترکے میں ماں کے لیے بھی حصہ ہے، یہ یعنی وہاں بھی اس کے لیے حصہ ہے. خامند فوت ہو جاتا ہے تو خامند کے ترکے سے بھی بیوی کا حصہ ہے، 16% اس کو وہاں سے بھی مل رہا ہوتا ہے، وہ بیٹے کی طرف سے بھی مل رہا ہوتا ہے، اس کو باپ کی طرف سے بھی مل رہا ہوتا ہے. یہ اس کا رائٹ ہے کہ وراثت میں اس کو مختلف جگہوں سے مل رہا ہوتا ہے. اور پھر اللہ کی حکمت یہ ہے کیونکہ عورت گھر کی کفالت کی ذمہ دار نہیں ہے. وہ جس گھر میں اس کی شادی ہو رہی ہے تو وہاں اس کا ہسبینڈ اس کی کفالت کا ذمہ دار ہے. وہ اخراجات، اس کا نان نفقہ وہ اس کے ہسبینڈ کی ذمہ داری ہے، وہ اس عورت کی ذمہ داری نہیں ہے. جبکہ مرد جو ہے اس کو جو حصہ مل رہا ہے اس نے آگے ایک فیملی کی کفالت کرنی ہے، اس نے شادی کرنی ہے، اس کی بیوی ہوگی، اس کی ذمہ داری بھی اس مرد پہ ہے، اس کے بچے ہیں وہ ذمہ داری بھی اس مرد پہ ہے، اور وہ بوڑھے والدین ہیں تو وہ ذمہ داری بھی واپس اسی مرد پہ ہے جس نے ان کو لے کے چلنا ہے. عورت پہ وہ ذمہ داری نہیں ہوتی، وہ اس کی ڈیوٹیز نہیں ہیں. پیرنٹس کو شادی کے بعد واپس دیکھنا یہ عورت کی ڈیوٹی نہیں ہے، اس کی ڈیوٹی چینج ہو جاتی ہے، وہ اپنے ہسبینڈ کی رسپانسبل ہے، جبکہ مرد اپنی شادی کے بعد پیرنٹس کے لیے رسپانسبل ہے. تو یہ چیزیں لاجیکل ہیں، کوئی اللاجیکل تقسیم نہیں ہے اس میں. لیکن ہماری سوسائٹی میں یہ مسئلہ ہے، ہمارے معاشرے میں یہ مسئلہ ہے کہ اسلام کے قوانین ہوتے ہوئے بھی عورت کو
اس کے جو رائٹس اسلام نے دیے ہیں اس کی امپلیمنٹیشن کا ایشو ہے، اسلام کا ایشو نہیں، ہمارے قوانین کا ایشو نہیں ہے۔ مسئلہ امپلیمنٹیشن کا اس کی ضرورت ہے۔ اسلام رائٹس دیتا ہے، لوگ نہیں دیتے، جو لوگ نہیں دیتے ان سے رائٹس لینے کی ضرورت ہے، اس پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ جو عورت کے رائٹس ہیں وہ اس کو ملنے چاہیے۔ لیکن اس پہ بات نہیں ہوتی۔ 8 مارچ کو خواتین کا عالمی دن منایا جاتا ہے، دنیا پوری میں بھی ہوتا ہے، روٹین میں وہ چیزیں کرتے ہیں۔ ہمارے پاکستان میں بھی پچھلے 2-3 سالوں سے کافی اس پہ ہائپ کریٹ ہوتی ہے۔ اس پہ جو سلوگن ہوتے ہیں کہ ہمیں حق دو، وہ جو الٹے سیدھے سلوگن ہے۔ پچھلی دفعہ ایک سلوگن تھا اس پہ، میرا جسم میری مرضی۔ یہ رائٹ نہیں ہے خواتین کا میرا جسم میری مرضی، اس لیے کہ انسان کوئی بھی ہے، وہ خاتون ہے، وہ مرد ہے، وہ عورت ہے، اس کے جسم اس کی مرضی سے کب چلتا ہے؟ کیا وہ اپنی مرضی سے اس نے اپنا جسم بنایا ہے؟ وہ تو جیسے اللہ نے چاہا ہے اس کو بنایا ہے۔ کوئی بندہ اپنی مرضی سے مرد پیدا ہوا ہے یا اپنی مرضی سے کوئی عورت پیدا ہوئی ہے؟ وہ تو جس نے اللہ نے چاہا، جس نے چاہا وہ کہتا ہے کہ میں جس کو چاہتا ہوں بیٹے دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں عطا کرتا ہوں، یہ تو اس کی مرضی سے ہے۔ اچھا، اگلا سوال ہم پوچھ لیتے ہیں اور اس پہ غور کر لیتے ہیں۔ ایک بندہ ہے، وہ بڑھاپے کی طرف شفٹ ہوا ہے، اس کے بال سفید ہونا شروع ہوتے ہیں، وہ نہیں چاہتا میرے بال سفید ہوں۔ کیا اپنا جسم ہے، اپنی مرضی سے بالوں کی سفیدی کو روکا جا سکتا ہے؟ بندہ بڑھاپے کی طرف جا رہا ہے یا بندی ہے، وہ عورت ہے، وہ بڑھاپے کی طرف جا رہی ہے، اس کے دانت گرنا شروع ہو جاتے ہیں وقفے سے، کیا اس کو روکا جا سکتا ہے؟ میرا جسم ہے، میرے دانت ہیں، میں اس کو روک سکتا ہوں؟ نہیں روک سکتا۔ میں گزرتے ٹائم کے ساتھ ہماری آئی سائٹ ویک ہونا شروع ہوتی ہے، کیا ہم اس کو روک سکتے ہیں؟ ہمارا جسم ہے نا، ہماری آنکھیں۔ بندہ بیمار ہوتا ہے، اس کے کڈنی خراب ہوتے ہیں، ڈائلائسس پہ شفٹ ہوتا ہے اور پھر وہ موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ میرا جسم ہے، میرے کڈنی ہے، کیا میں ان کو اپنی مرضی کے مطابق چلا سکتا ہوں؟ ایک بندہ ٹھیک خیر خیریت سے جا رہا ہے تو اچانک اس کا دل کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، بندہ فوت ہو جاتا ہے۔ میرا جسم میری مرضی کہنے والا بندہ یا بندی، وہ اس پہ قدرت رکھتا ہے کہ اپنے جسم کے اندر اپنے دل کو اپنی مرضی سے پمپنگ کروا سکے اور اس کو کام پہ لگا سکے۔ اچانک کسی بندے کے دماغ پہ اثر پڑتا ہے اور وہ دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، تو کیا کوئی بندہ جو کہتا ہے میرا جسم میری مرضی، کیا وہ اپنے دماغ کو جب وہ کام کرنا چھوڑ دیتا تو وہ اس کو ٹریک پہ لا سکتا ہے اپنی مرضی سے؟ پھر جسم سے روح نکل جاتی ہے اور بندہ موت کی آغوش میں چلا جاتا ہے۔ میرا جسم میری مرضی مرنے کے بعد کیا اس کی یہ کیپیسٹی ہوتی ہے کہ وہ زندہ رہ سکے، وہ روح کو واپس جسم میں لا سکے؟ جسم تو بندے کا ہے نا، تو اگر میری مرضی چل رہی ہے تو اس روح کو جسم میں واپس لے آؤں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ میری اور کوئی مرد ہے یا عورت ہے، نہ جسم اس کا ہے اور نہ مرضی اس کی ہے۔ یہ جسم اس بنانے والے نے بنایا ہے، جب تک وہ چاہے گا یہ اس حالت میں رہے گا، اور جب وہ چاہے گا وہ اس کو ختم کر دے گا، اور پھر یہ مٹی کے نیچے ہوگا، اور پھر وہ حشرات الارض ہوں گے اور جسم کو وہ کیڑے کھائیں گے، اور وہ آہستہ آہستہ مٹی میں منتقل ہونا شروع ہو جائے گا اور ہڈیاں باقی بچ جائیں گی۔ پھر کہیں اگر اس دنیا کی زندگی کچھ زیادہ ہے، اس کائنات کی لائف ابھی کچھ باقی ہے، تو 2000 سال بعد، 1500 سال بعد، 1000 سال بعد کہیں ہماری ہڈیاں دریافت ہوں گی، اور اس وقت کے جو آرکیالوجسٹ ہیں وہ یہ کہیں گے کہ ایک اور دریافت ہوئی ہے جس میں ہمیں 1000 سال پرانے کسی مرد کسی عورت کی ڈیڈ باڈی ملی ہے، اور وہ یہ ایسے تھے اور ایسے تھے اور ایسے۔ اس پہ پھر وہ اندازے کریں گے، جیسے آج کا ماہر ارضیات وہ اس پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ جو آرکیالوجی کا شعبہ ہے یہ اس پہ اس کے لوگ بھی کام کر رہے ہوتے ہیں، اور ڈیڈ باڈیز اور ممیز ملتی ہیں۔ یہ ہماری کیفیت ہوگی۔ تو یہ رائٹ کی بات نہیں ہو رہی، میرا جسم میری مرضی، یہ رائٹ نہیں ہے، یہ بنیادی طور پہ ایک فحاشی کا سلوگن ہے، میں سمجھتا ہوں۔
اس لیے کہ جب ہمارا جسم بھی نہیں ہے اور ہماری مرضی بھی نہیں ہے تو وہ نعرہ لگانے کا کوئی خاطر خواہ کوئی فائدہ مجھے نظر نہیں آتا اس کا. تو اس کے بجائے یعنی وہ جو رائٹس اسلام نے دی ہے نا، آپ کو شادی کرنے کا رائٹ دیا ہے نا، اپنی مرضی سے کرنے کا رائٹ دیا ہے، تو آپ وہ کریں. آپ کو اس نے تو عزت اور تقدس اور احترام والا مقام دیا ہے، تو اس کو اختیار کرنا چاہیے. تو یہاں تک تو چیزیں ٹھیک ہیں. اسی طرح یعنی ویسٹرن سوسائٹی میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ عورت کو برابری کی بنیاد پہ کام کرنے کا رائٹ دینا اور ویمن رائٹس میں ہے، خواتین کے حقوق میں آتا ہے، ویمن رائٹس میں، کہ وہ کام کرے. اب اسلام عورت کو کام کرنے سے منع نہیں کرتا، یہ بات سمجھیے گا. میں نے پچھلے پروگرام میں بھی بات کی تھی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بزنس ویمن تھی، کاروبار کرتی تھی. آج بھی کوئی عورت کاروبار کر سکتی ہے، لیکن کاروبار کرتے ہوئے جو اللہ نے حدود مقرر کی ہیں وہ ان کی پابند ہے. اور وہ عورت ہی پابند نہیں، وہ مرد بھی پابند ہے. حدود اللہ نے مرد کے لیے بھی مقرر کی ہیں اور عورت کے لیے بھی مقرر کی ہیں. وہ اپنی لمٹس سے باہر نہ جائے، وہ اس چیز کا خیال کرے کہ جو اللہ تعالیٰ نے جو لمٹس طے کر دی ہیں، جو جن چیزوں کا تعین ہو گیا ہے، وہ اس سے ایکسیڈ نہ کرے. وہ بزنس تو کر سکتی ہے، اس لیے کہ کائنات کی بہترین خواتین میں سے ایک خاتون نے بزنس کیا ہوا ہے. پھر میں نے پچھلے شاید کسی پروگرام میں یہ ریفرنس دیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو لیلا نام کی ایک خاتون تھی، جن کو بعد میں شفا کا لقب دیا گیا، وہ میڈیکل ڈاکٹر تھی، یعنی طبیب تھی. وہ لوگوں کا ٹریٹمنٹ کرتی تھی اور جس کو وہ دعا دیتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو وہ جس کا ٹریٹمنٹ کرتی تھی تو اس کو شفا ہو جاتی تھی. تو اس خاتون کو ہی شفا کہنا شروع کر دیا لوگوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد. ان کی یہ کیفیت تھی. اور ایک طرف وہ تو اس کا مطلب ہے کہ آج کی بھی ہماری کوئی بیٹی بہن خاتون وہ ڈاکٹر بن سکتی ہے، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے، اسلام کی طرف سے کوئی ممانعت نہیں. وہ اس میں اپنی لمٹس میں رہ کے کام کر سکتی ہے. اچھا، اسی طرح اسنی کو شفا کو مکہ میں بازار کا ایڈمنسٹریٹر بنایا گیا تھا، یا اسسٹنٹ کمشنر بنایا گیا تھا، جو کاروباری معاملات کے اوپر کنٹرولنگ کرتی تھی. وہ اگر کوئی تنازع پیدا ہوتا تو ان کی طرف شفٹ کیا جاتا تھا. وہ تاجروں کے درمیان معاملات کو دیکھتی تھی. یعنی جو اسسٹنٹ کمشنر کا آج کے دور میں کردار ہے، یہ 1400 سال پہلے ایک خاتون کا کردار تھا. اور وہ قیمتوں کے تعین سے لے کر، یعنی سمجھیں کہ بزنس ایڈمنسٹریشن ساری وہ ان کے پاس تھی، اور وہ بازار کی بزنس ایڈمنسٹریشن تھی جس کو دیکھتی تھی، اور سارے لوگ پابند تھے کہ وہ ان کو فالو کریں. اسی طرح ایک دوسری خاتون سمرہ بنت لہیق، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مکہ کی ایڈمنسٹریٹر تھی بازار کی، تو یہ ذمہ داری ان کو دی گئی. اچھا، پھر ہم جنگ کے میدان میں چلتے ہیں. حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خولہ بنت اسد کا نام آپ سارے لوگوں نے سنا ہوگا، کہ وہ خاتون تھی کہ جو میدان جنگ میں مردوں کی طرح لڑتی تھی اور تلوار ایسے چلاتی تھی کہ دشمن بھی حیران ہوتا تھا، اور اپنے لوگ بھی سوچتے تھے کہ اس طرح تو مرد تلوار نہیں چلا سکتا. تو اس کا مطلب ہے کہ عورت فائٹر بھی ہو سکتی ہے. زخمیوں کی مرم پٹی کرنے کے تو بے تاشا مسالے ہمارے پاس موجود ہیں. اب عورت ایک فقی مفتی کا رول بھی اس کا ہو سکتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگ مسائل پوچھنے کے لیے جاتے تھے، اور کائنات یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے بعد جتنے بھی مسائل تھے اس میں ایک بڑی تعداد میں مسائل لوگ ان سے پوچھتے تھے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں اتنا وقت گزارا ہے، تو وہ اس کے اوپر ان کے پاس نالج تھا. تو یعنی عورت نے مختلف رول میں، بینگ اے ٹیچر، بینگ اے ڈاکٹر، بینگ اے بزنس ایڈمنسٹریٹر، بینگ اے بزنس وومین، یہ کام کیا ہے، اور اس کام سے کسی کو منع نہیں کیا گیا. اب اگر آج کے دور میں جو کنفیوژن پھیلائی جا رہی ہے، جو اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ اسلام میں رائٹس نہیں دیے، میں نے سارے رائٹس آپ کے سامنے رکھیں کہ آپ کو رائٹس اسلام نے کیا کیا دیے ہیں. یہ رائٹس تو اسلام نے دیے. اس وقت جن چیزوں کو رائٹس کہا جا رہا ہے وہ رائٹس نہیں ہے، بنیادی طور پر وہ شیطان کی طرف لے جانے والی چیزیں. یعنی لباس کو مختصر کرنا یا اتارنا، اس کو رائٹ کہا جاتا ہے، یہ رائٹ نہیں ہے. جیسے آپ کسی اسکول میں جائیں، کسی ادارے میں جائیں، آرمی میں چلے جائیں، کسی ہاسپٹل میں چلے جائیں، آپ کو اس کا ڈریس کوڈ فالو کرنا پڑے گا. کیوں؟ جب آپ نے اس کو جوائن کیا ہے تو آپ اس کے پروٹوکولز کو فالو کریں گے. آپ ایئر ہوسٹس ہیں
تو آپ کو ایئرپلین کے رولز کے مطابق لباس پہننا ہوگا. آپ ڈاکٹر ہیں تو آپ کو وہ میڈیکل گاؤن پہننا ہوگا. آپ لائر ہیں تو آپ کو جو لائرز کا گاؤن ہے وہ پہننا ہوگا. آپ جج ہیں تو آپ کو وہ گاؤن پہننا پڑے گا. اسی طرح جب آپ مسلمان ہیں تو پھر جو چیزیں وہ کیوں پہننا پڑتا ہے جج کو وہ گاؤن؟ کیونکہ یہ جو جوڈیشری ہے اس کے SOPs ہیں. وہ آپ ایئر ہوسٹس میں کیوں پہنتے ہیں کہ وہ جو کمپنی ہے جس میں آپ جاب کر رہے ہیں، جس میں آپ نے ایگریمنٹ کیا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ چلیں گے، اس نے طے کیا کہ آپ کو یہ لباس پہننا ہوگا. سیم بالکل سیم آپ کہہ سکتے ہیں. جب آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، جب یہ ایگریمنٹ کر لیا یہ کمپنی کے ساتھ، یہ اسلام یہ آپ سمجھے یہ کمپنی ہے، اس کے ساتھ آپ نے ایگریمنٹ کر لیا، تو پھر یو ہیو ٹو فالو دا رولس، یو ہیو ٹو فالو دا ڈریس کوڈ ڈیسائیڈڈ بائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اینڈ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. پھر آپ کے پاس یہ آپشن نہیں ہے، میرے پاس یہ آپشن نہیں ہے کہ میں اپنی مرضی سے پھر ڈیسائیڈ کروں کہ مجھے کیسا لباس پہننا ہے. لباس کا کم کرنا یا لباس کا اتارنا وومن رائٹس نہیں ہے. رائٹس یہ ہیں کہ آپ کو وراثت میں حصہ ملے. رائٹس یہ ہیں کہ آپ کو رسپیکٹ ملے. رائٹس یہ ہیں کہ آپ کا ہسبینڈ آپ کو شہزادی کی طرح، کوئین کی طرح رکھے. رائٹس یہ ہیں کہ آپ کا بیٹا ماں کو ملکہ کی طرح، کوئین کی طرح ٹریٹ کرے. رائٹس یہ ہیں کہ آپ بہن ہیں تو آپ کا بھائی آپ کو شہزادیوں کی طرح آپ کی رسپیکٹ کرے. یہ رائٹس ہیں. رائٹس یہ ہیں کہ آپ ایجوکیشن آپ کو ملے. رائٹس یہ ہیں کہ آپ کو کھانے پینے پہننے آپ کی بنیادی تمام نیڈز فلفل ہوں. رائٹس یہ ہیں کہ آپ کی جو ریلیشنز ہیں وہ آپ کے لیے، آپ کے پروٹیکشن کے لیے، مرنے کے لیے بھی تیار ہو جائے. جہاں آپ کی عزت کے تحفظ کی بات ہو، آپ کے رسپیکٹ کی بات ہو، آپ کی جان کے تحفظ کی بات ہو، تو وہ اس کے لیے وہ تیار ہوں کہ وہ کوئی بھی وہ سیکریفائس کر سکتے ہوں. یہ رائٹس ہیں آپ کے، یہ خواتین کے رائٹس ہیں. یہ جو جن چیزوں کو رائٹس کہا جا رہا ہے، پھر یعنی یہ سلوگن دیکھنے میں ملتے ہیں کہ عورت کا رائٹ یہ ہے کہ وہ مرد کو کھانا پکا کے نہ دے، وہ اس کے. اب دیکھیں یہاں بھی یہ چیز ہے کہ جب مرد کو یہ کہا گیا، عورت کا یہ رائٹ ہے کہ مرد کی کمائی پہ اس کا حق ہے، لیکن مرد کو یہ رائٹ نہیں دیا گیا کہ وہ عورت کی کمائی میں سے کچھ حصہ لے. وہ اپنی مرضی سے دیتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو عورت نے جو ارننگ کی ہے وہ اس کی اپنی ہے، جو ارن کرتی ہے وہ اس کی ہے، جبکہ مرد جو اس کی ارننگ ہے اس میں اس کی بیوی کا رائٹ ہے. اب یہ دیکھ لیں کہ یہ جو رائٹس دیے گئے ہیں یہ اسلام نے خواتین کو یہ رائٹس دیے ہیں. اور وہ جو اس وقت چیزیں کہی جا رہی ہیں، جن چیزوں کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے، یہ رائٹس نہیں. اب ایک سلوگ یہ نعرہ دیا جاتا ہے کہ برابری کے حقوق مرد اور عورت کی. دیکھیں برابری میں کچھ جگہوں پہ خواتین کو اسلام میں مرد سے اوپر کا مقام دیا گیا. قرآن مجید میں مردوں کے نام پہ کوئی صورت نہیں آئی، خواتین کے نام پہ صورت ہے، سورہ نساء. وہ اور خواتین کے مسائل اور وہ ساری چیزیں اس میں بیان ہوئی ہیں. اچھا، مرد کے قدموں تلے جنت نہیں کہا گیا. ماں ہے عورت، اس کے قدموں تلے جنت کہا گیا، یعنی ماں کا درجہ افضل ہو گیا. ٹھیک ہے. اور ایک دفعہ پوچھا گیا کہ بندے پہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے، تو فرمایا ماں کا، دوسری دفعہ ماں کا، تیسری دفعہ ماں کا، اور چوتھی دفعہ کہا گیا پھر تیرے باپ کا. تو تصور کریں یہاں ماں کا بحیثیت عورت مقام اوپر ہو گیا. اسی طرح بیٹے کی تربیت کرنا بھی باعث ثواب ہے، اچھی بات ہے، لیکن بیٹے کی تربیت پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نہیں مل رہی، لیکن بیٹی کی تربیت پہ، بیٹی کی پرورش کرنے پہ رفاقت مل رہی ہے، وہ اعلیٰ درجہ ہے. اب آپ کو ایک گھر چلانے کے لیے یہ دیکھنا ہے، گھر ہو، آپ کی کوئی کمپنی ہو، آپ کا کوئی انسٹیٹیوٹ ہو، کوئی ادارہ ہو، وہاں کسی ایک بندے کو آپ کو اتھارٹی دینی پڑتی ہے. تو اسی طرح گھر میں گھر چلانے کے لیے اتھارٹی مرد کو اس لیے دی گئی ہے کہ مرد قوام ہے،
وہ رسپانسیبل ہے، وہ کمانے کا ذمہ دار ہے، وہ مشکل حالات میں کمائے، وہ آسان حالات میں کمائے، وہ اس بات کا رسپانسیبل ہے کہ وہ بچوں کو پالے، وہ بیوی کو خرچہ دے، وہ ماں باپ کی خدمت کرے. یہ اس کے اوپر، یہ اس کی ڈیوٹی ہے. عورت اگر کرتی ہے تو ڈیوٹی نہیں کرتی، وہ اپنی طرف سے کنٹریبیوشن دے رہی ہے اور یہ اس کا مستحسن عمل ہے. لیکن مرد کی ڈیوٹی قرار دی گئی ہے، تو جس کی ڈیوٹی ہے اس کو چند درجے اس کے اوپر فضیلت دی گئی ہے اس بنیاد پر کہ اس کو یہاں ڈسیزن میکنگ جو ہے وہ مرد کو دی گئی ہے گھر کے امور میں، لیکن وہ مشاورت بھی کرتا ہے، وہ سارے امور ہے وہ بیگم کو ساتھ لے کے چلتا ہے. تو ڈسیزن میکنگ اس لیے دی گئی ہے کہ اگر دو لوگ ڈسیزن میکنگ کریں گے تو کنفلکٹ پیدا ہوگا، گھر پھر جہنم کا نظارہ پیش کرے گا، وہ جنت تو بن نہیں سکتا. ڈسیزن میکنگ تو ایک بندے کو کرنی ہے، وہ خاتون کرے گا یا مرد کرے گا تو ایک. تو اب ایک میں اسلام یہ کہتا ہے کہ وہ ڈسیزن میکنگ میں پریارٹی جو ہے وہ مرد کا ڈسیزن ہو اور وہ اس میں مشاورت میں بیوی کو شامل کر لے. تو یعنی یہ اس کا رائٹ کہیں بھی اس سے مجروح نہیں ہو رہا. دوسری بات یہ ہے اللہ تعالیٰ نے جو انسان کی جسمانی ساخت بنائی ہے، جیسے عورت کے لیے ہارڈ ورک کرنا، وہ کہتے ہیں نا برابر کام کرنے کا ہر بندے کو رائٹ ہے. میں سمجھتا ہوں یہ رائٹ نہیں، یہ زیادتی ہے. اس لیے زیادتی ہے کہ عورت پریگنینسی کے بعد نیکسٹ 9 منتھ تک اس کو وہ ہارڈ ورک نہیں کر سکتی. اسلام تو یہ کہتا ہے کہ وہ پرامن ماحول میں رہے اور اس کا ہسبینڈ مزدوری کرے اور محنت کرے اور اس کا خیال رکھے. جبکہ ویسٹرن سوسائٹی میں تو یہ مسئلہ نہیں ہے، اس کو میٹرنٹی لیو بھی ملے گی، 15 دن کی، 20 دن کی، 30 دن کی مل جائے گی، اس کے بعد وہ پھر کام پہ. ہمارے ہاں تو 6 مہینے ہماری سوسائٹی میں خواتین ریسٹ پہ ہوتی ہیں، پھر ان کے ہاں بچے ہوتے ہیں. تو یہ جو رائٹس والی خواتین ان بیچاروں کو بچے ڈے کیئر سینٹر میں بھیجنے پڑتے ہیں، جبکہ ہمارے ہاں فیملی کے باقی لوگ اس کے بچے کی کیئر کرتے ہیں. وہ بچہ بھی شہزادوں کی طرح پلتا ہے وہ گھر کے اس اجتماعی ماحول میں. تو کیا وہ، میں سمجھتا ہوں یہ رائٹ سے بھی آگے کی چیز ہے. یہ اس عورت کا رائٹ نہیں ہے کہ اس کے بچے کو اس کی فیملی کے باقی لوگ کیئر کریں، لیکن ہمارے ہاں یہ کیا جاتا ہے. یہ اسلام کا معاشرتی حسن ہے، اس کا ہمیں خیال رکھنا ہے. ہم جب کام کی برابری کی بات کرتے ہیں، جو کیپیسٹی مرد کی ہے کام کرنے کی اتنی عورت کی نہیں ہوتی. لیکن ویسٹرن سوسائٹی میں تو دونوں کو برابر کام کرنا ہے، دونوں کو ایک جیسی پروڈکشن دینی ہے اس میں کام میں. اب یہ ممکن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جو کنڈیشنز بنائی ہیں اس میں جو کام مرد کر سکتا ہے وہ عورت نہیں کر سکتی. جو عورت بچے پیدا کرنا، اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت عورت کو دی ہے. اب مرد وہ کام نہیں کر سکتا، وہاں اس کو فضیلت ہے اور اس کے اوپر اس کا اجر بھی رکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے. تو مرد کو محنت مزدوری میں وہ سارا فوکس اس پہ کرنا چاہیے. عورت بچوں کی تربیت کرے پریارٹی میں، اگر اس کی کوئی بہت مجبوری نہیں ہے تو وہ اس کے اوپر کام کرے کہ وہ بچوں کی تربیت پہ فوکس کرے کہ کل وہ بچے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو یہ ان شارٹ یہ کہ عورت کو اسلام اس کی تربیت کا رائٹ ہے، اس کا وراثت میں حق ہے. والدین، اس کے بہن بھائی، اس کے بھائی، اس کے باقی لوگ وہ اس کا خیال رکھے، اس کا رائٹ ہے. اس کی شادی اس کی مرضی، اس کی مشاورت کے ساتھ کروائیں، یہ اس کا رائٹ ہے. خدا نخواستہ اس پہ کوئی مشکل بنتی ہے اگلے گھر میں، وہ واپس آتی ہے تو وہ اس کو واپس اپنے گھر میں پھر پناہ دیں، پھر اس کی پرورش کریں، یہ اس کا رائٹ ہے. اس کی رسپیکٹ کریں، یہ اس کا رائٹ ہے. اس کی بنیادی ضروریات کو فلفل کریں، یہ اس کا رائٹ ہے. یہ سارے رائٹس ہیں اور اس سارے میں یہ چیز ہمیں بہرحال خیال میں رکھنی ہے کہ جو اسلام نے ہماری جو لمیٹیشنز ہمارے لیے طے کی ہیں، جو حدود طے کی ہیں، اس کو ہم فالو کر رہے ہیں، اس کو ایکسیڈ نہ کر رہے ہوں. اس سے آگے بڑھیں گے تو جو بندہ اللہ کی حدود کی طرف جائے گا وہ ایک طرح سے اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کر رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ قیامت کے قریب بہت ساری عورتیں جو قیامت کے دن جو جہنم میں جائیں گی، اس میں بہت ساری عورتیں ایسی ہوں گی جو دنیا میں لباس پہنے ہوئے بھی ننگی تھی. تو وہ پوچھا جائے گا لباس پہنے ہوئے کیسے ننگی تھی؟ تو بتایا جائے گا کہ انہوں نے بہت باریک کپڑے پہنے ہوں گے یا سکن ٹائٹ کپڑے پہنے ہوں گے. یعنی انسان کے جسم ہے، اس کا ایک پردہ ہے، مردوں کے لیے بھی ہے، وہ عورتوں کے لیے بھی ہے. حدود تھوڑی ڈفرینٹ ہیں. وہ ساری چیزیں ہیں وہ فالو کرنی چاہیے. گھر کو جنت بنانا ہے تو وہ اس میں ہمیں کوآرڈینیشن کے ساتھ چلنا ہوگا.
رسپیکٹ کا خیال رکھنا ہوگا. مرد عورت کی رسپیکٹ کرے, عورت مرد کو فالو کرے, تب جا کے چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی. اور ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ رائٹس دنیا میں انسانوں کو سب سے زیادہ, اگر کوئی صرف انسانوں کو نہیں, ہم آگے چل کے کریں گے جانوروں کو بھی. اور رائٹس اگر کسی کوئی دنیا میں مذہب یہ سسٹم دیتا تو وہ جسٹ اسلام ہے, جو ہر بندے کو رائٹس دیتا ہے اور دوسرے بندے پہ ڈیوٹیز لگاتا ہے کہ آپ نے اس کے رائٹس فلفل کرنے. تو وہ جب اپنی ڈیوٹیز پوری کرتا ہے تو دوسرے کو اس کے رائٹس مل رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق دے کہ ہمارے رائٹس کیا ہیں, ہماری ڈیوٹیز کیا ہیں. ہم اپنے رائٹس لینے کے لیے بھی ایفرٹس کریں, لیکن اپنی ڈیوٹیز سر انجام دینے کے لیے بھی پوری کوشش کریں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.